اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعوذ فرجهم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي من أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند تبارک تعالیٰ کا دوبارہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ واپس ہم وارد ہوئے اس بحث کے اندر جو نہایت مفید اور مقصد خلقت انسانی ہے کہ انسان اپنی معرفت کو حاصل کرے تاکہ اس معرفت کے ذریعے وہ خداوند کریم کی معرفت کو حاصل کر سکے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی، جس نے خود کی معرفت حاصل کی، من عرف نفسه فقد عرف ربه، اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. اس بحث میں پچھلے ہفتے گزشتہ ویک ہم لوگ اس میں وارد ہوئے تھے اور کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم لوگوں نے شروعات میں ہی اس بات کو کر دیا تھا کہ یہاں پر ہم صرف ایک ڈسکشن کرنے بیٹھے ہیں. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کہ جس کے ذریعے ہم خدا سے قریب ہو سکیں. خداوند کریم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو کوئی ہماری راہ میں تھوڑا بھی جہاد کرتا ہے، جہاد مطلب کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. حدیثوں کے اندر وارد ہوا ہے کہ جو خدا کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے، خدا کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے، اس کی محبت میں آگے جانے کے لیے خدا اس کے قریب 10 قدم قریب آ جاتا ہے. لیکن پہلا قدم آپ کے بڑھاتا ہے، پہلا قدم ہمیں بڑھاتا ہے. خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. خود نہ بدلنا چاہیے. آپ اپنی حالت کو بدلیں، اپنے مقصد انسانی کو پہچانیں، مقصد خلقت کو پہچانیں. اس کے بعد خدا معرفت کے باب آپ کے لیے کھولے گا. اب ہم نے یہ بحث جو اخلاق کی شروع کی تھی پچھلے ویک یہ ڈسکس کرنا تھا لیکن مس ہو گیا. اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اخلاق پہ کیوں گفتگو کریں؟ بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ والشمس کھولیے اگر آپ کے فون میں ہے. سورہ والشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا وند تبارک و تعالی یہاں پر 11 قسمیں کرتا ہے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. پہلی قسم والشمس، سورج کی قسم، اور اس کی ضحاها، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها تقواها. 90 آیت میں خدا قرآن کریم کی خوبصورت آیت فرماتا ہے. یہاں پر لب لباب چھپا ہے. یہاں پر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاها. بس اس نے فلاح پا لی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اب آئیے سورہ جمعہ جو ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تمام شے اس زمین اور آسمان کی تسبیح کرتی ہے خدا کی. کون خدا؟ جو عزیز ملک القدوس العزیز الحکیم. اس حکیم خدا نے کام کیا ہے. وہ عزیز، وہ حکیم خدا کیا کرتا ہے؟ هو الذی، اس نے بھیجا، بعث مبعوث کیا، فی الامین رسول منہم، ان کے بیچ میں ایک رسول کو بھیجا. کیا کرنے کے لیے بھیجا؟ جو ان کو یتلو علیہم آیاتہ،
جو خدا کی نشانیاں ان کے سامنے بیان کرتا تھا. اور دوسرا کام کیا کرتا تھا نبی کا فریضہ نبوت کیا تھا؟ وہ یزکیہم، وہ ان کو پاک کرتا تھا، وہ ان کو پاک کرتا تھا. انبیاء کا فریضہ ہے کہ تزکیہ نفس کرے. اب میں، آپ، غلام بھائی، ابو بھائی، یہ ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ کا یہ فریضہ تو انبیاء کا فریضہ ہے، ہم کیوں کریں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، اس میں خدا وند کریم کا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم امت خیر ہو، تم اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا پہلے ذات کو، پھر اپنے اہل کو، پھر اس کے بعد یہ دائرہ وسیع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ دائرہ وسیع ہوتا ہے. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کے اندر پہلے ذات پہ امر بالمعروف کریں، ذات کو برائی سے روکیں، پھر اس کے بعد ہم جا کر کے دوسروں کو روکیں. ٹھیک ہے، بہرحال اللہ اس تزکیہ نفس کا، اس اخلاق کو سدھارنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے جو قرآن میں خداوند کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا آیت پڑھتے ہیں؟ آیت استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہمیں اللہ کی طرف واپس. یہ ذی خیال کا مقصد ہے. لیکن جب وہاں سے آئے تھے تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا اس دنیا میں، لیکن یہاں سے جا رہے ہیں ہمیں اعمال لے کر، ایسے اعمال لے کر کے جانا ہے. ہمیں مثال کے طور پر آپ کو دوں، جو بیج ہے، ایک مثال کے طور پر سیب ہے، سیب ہے. سیب کے بیج میں اگر اس کو ہم زمین میں بو دیں، اس کو اگا دیں، بو دیں تو وہ درخت بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑا، تمام چیزیں خود بخود انجام پائی، تمام چیزیں خود بخود وجود میں آئیں. اس نے پانی نہیں لینے گیا خود، انہوں نے کچھ نہیں کیا، خود بخود سب چیزیں وجود میں آنے لگی. لیکن انسان کے لیے ایسا نہیں ہے. انسان کو خود سب کرنا ہے. ہم کو اچھا خود بننا ہے، ہم کو برائی سے دور خود ہونا. ہوگا کیا؟ ہم کو ایک راستہ طے کرنا ہے. کیا راستہ طے کرنا ہے؟ ہمیں بھیجا گیا ہے اشرف المخلوقات بنا کر کے. ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے کہ ہم اشرف المخلوقات بن سکیں. نہیں تو خدا بولتا ہے یہ تو چوپائے ہے، بلکہ چوپائے سے ہی بدتر ہے. ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام سے فرشتوں سے افضل کر سکتے ہیں، یا ہم جانوروں سے. بعض جگہ قرآن کے اندر مثال ہے کہ مثل الذین کمثل الکلب، اس شخص کی مثال کتے کی مثال ہے. اس شخص کی مثال کتے کی مثال ہے. اور ایک جگہ مثال آتی ہے کہ ہم جب ان کا انتقال فتنزل الملائکہ، ہم ان پہ ملائکہ بھیجتے ہیں، ملائکہ ان کی رسپیکٹ کے لیے آتے ہیں. تو دونوں آپ کے اختیار میں. اب ہوتا ہے کہ جب ہم راستہ طے کریں گے تو اس کے بیچ میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. یہ راستہ جو ہے وہ نقص سے، مطلب ہمارے اندر بہت ساری کمی ہے، اس سے کمال تک پہنچنے کا راستہ ہے. اس کے بیچ میں بہت سارے خطرے لاحق ہیں ہم لوگوں کو. اور اس کے اندر جیسے انسانی جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح روح کی بیماریاں ہوتی ہیں. جب تک کہ ہم روح کی بیماریوں سے خود کو پاک نہیں کریں گے، ممکن نہیں ہے کہ خدا کا قرب حاصل کر سکیں. اس درس کا یا اس ڈسکشن کا، اس کا معنی یہی ہے کہ ہمیں اپنے وجود کے اندر سے وہ نقص، وہ برائیاں، وہ بیماریاں دور کرنی ہے جو ہمیں، ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں آ رہی ہے. سیم معاملہ زیارت جامع کبیر میں تمام سارے جہاں ختم ہوتی ہیں، وہاں پہ فرماتے ہیں ہم لوگ اے خدا، اے امام، جو بھی امام سے زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہے ہیں، یا امام المومنین یا امیر المومنین، میرے اور خدا کے درمیان کچھ گناہ آ گئے، آپ یہ بخشش کرا دیں. بس
یہی ہے. ہوگا کیا؟ ہم جیسے جیسے ہمارے صفات رذیلہ مطلب جو بد صفات ہے، جو برے صفات ہیں ہمارے وجود سے ختم کرتے جائیں گے، ویسے ویسے ہم خدا سے قرب حاصل کرتے جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج کتاب کا دوسرا جو ہم لوگوں نے پچھلی بار جلدی جلدی پڑھ لیا تھا، اس کو ہم لوگ دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسری فصل پڑھیں گے جو آپ نے فرمایا. ایک اور صلوات پڑھ دو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پیج نمبر کیا؟ اس میں تو بک ہے پیج نمبر کیا؟ پیج نمبر 28. اس میں نہیں ہے، اس کو میرے کو بھیجا تھا. اس کے گروپ میں. ٹھیک ہے، اسٹارٹ. کیفیت شناخت نفس. نفس مطلب ذات کو کہتے ہیں. نفس کیفیت شناخت کہتے ہیں پہچاننے. واضح ہو کہ ہر انسان دو چیزوں سے پیدا کیے گئے. پہلا بدن ظاہری جسم، جسے ہم جسم کہتے ہیں، جو گوشت، پوست، استخوان، رگ و پے سے بنایا گیا ہے، جو حواس ظاہری سے اس عالم میں محسوس ہوتا ہے. مطلب حواس ظاہری، ہم لوگ کسی چیز کو چھو سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. یہ حواس ظاہری ہے. اس کے ذریعے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ جسم رکھتی ہے. واضح ہوا؟ جو بھی شے جسم رکھتی ہے، جیسے گلاس ہے، جیسے کرسی ہے، جیسے ہوا ہے، وجود رکھتی ہے. جو بھی شے جسم رکھتی ہے، وجود کے دو معنی، خیر اپنے وجود کے لیے سمجھے. جو بھی شے جسم رکھتی ہے تو اس کو آپ حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں. مطلب اس کا جسم ہے. آپ کوئی بھی شے اس کائنات کے اندر غور کریں، جو بھی یہ شے ہے اس جسم رکھتی ہے. وہ آپ ہوا سے، جیسے آپ بولتے ہیں ہوا دیکھ لیں، لیکن ہوا آپ محسوس کر سکتے ہیں. آنکھ سے ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ آپ محسوس کر سکتے ہیں. زبان سے آپ کو کسی نے مارا، درد آپ محسوس کر سکتے ہیں. حواس سے خمسہ کے ذریعے اس کا درک ممکن ہے. جو بھی چیز درک وہ شے موجود ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے ہوتے ہیں، اس کو جسم کہتے ہیں. جیسے ہمارے اندر جسم، اس سے ظاہری عالم میں یہ عالم میں سے محسوس کیا جا سکتا ہے. اس کے اصل عناصر اربع ہیں، یعنی مٹی، ہوا، پانی اور آگ سے ہے، جس کو ہم اپنی انہی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. مطلب جو بھی چیز آنکھوں سے یا احساس سے نظر آئے وہ جسم ہوتا ہے. دوسرا نفس، یہ مہم بحث ہے، یہ ڈیفیکلٹ ہے تھوڑا سمجھنے کے لیے. جسے دوسرا نفس، جس کو روح، جان، عقل، دل بھی کہتے ہیں. یہ جوہر عالم ملکوت ہے. یہ نظر نہیں آتا. اللہ نے جب عالم کہتے ہیں دنیا کو. عالم مطلب یہ دنیا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا رب ہے. عالمین کا رب ہے، ایک عالم نہیں ہے. اسی طرح عالم کے درجات بنتی ہیں. پہلا عالم یہ ہے، غور سے سنیں، پہلا عالم یہ ہے جو عالم ذات خدا ہے، جہاں پہ ذات ہے. اس کے بعد عالم صفات و اسماء خدا ہے. پھر اس کے بعد عالم افعال خدا ہے. پھر اس کے بعد عالم ملکوت ہے. پھر اس کے بعد جو عالم ہے اس عالم کو ناسوت کہتے ہیں. مطلب اس عالم مادہ جہاں ہر شے مٹیریل میں ہے. اس سے پہلے کا جو عالم ہے جہاں پر جسم نہیں ہے اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں. جہاں پر یہ بدن نہیں ہے، ہماری روح تھی جہاں، اس روح کو تنزل ہوا. اس کو دو چیز کہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں قوس بناتے ہیں ہم لوگ، کیا ہے قوس بنتا ہے ایسا پھر ایسا. اس کو کہتے ہیں قوس سعودی اور قوس نزولی. نزول مطلب ہم خدا کی ذات سے نیچے آتے 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 یہاں تک آئے،
یہاں سے پھر اب ہمیں کمال سے یہاں سے خود سے جانا ہے، سیم سفر دوبارہ بالکل وہی سفر طے کرنا ہے. ذات خدا ہم ابھی یہاں پہ اس دنیا میں ہیں، جو فعل انجام دیں گے اس کے حساب سے عالم ملکوت یا عالم برزخ میں جائیں گے. عالم برزخ کے بعد عالم عقل میں جائیں گے. عالم عقل کے بعد عالم افعال خدا میں جائیں گے. عالم افعال خدا کے بعد عالم صفات و اسماء خدا میں جائیں گے. اور ممکن ہے، بہت بہت خیر ممکن ہے کہ کوئی سفر کر سکے جو عالم ذات خدا تک پہنچ سکے. ذات خدا تک کی رسائی آلموسٹ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم لوگ زیادہ تر کوشش کریں گے اس کے بعد، مرنے کے بعد کے حوالے میں، وہ عالم ملکوت ہے. جیسے سورہ یاسین کے آخری میں آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ اس کی لاسٹ آیت ہے کل شیء، اس کے بعد بولے ہیں تو وہ تمام شے کے ملکوت خدا کے ہاتھ میں ہے. ہر شے کا ایک ملکوتی پہلو ہوتا ہے جو غیر جسمانی ہے، اور وہ صفات جو ہے وہ صفات ملکوتی ہے. ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو نفس ہے، جو جسم کو اوپر قابض ہے، جس کے بولنے پر حرکت کرتا ہے، وہ جسم کی جو نفس ہے وہ عالم ملکوت سے ہے. اس کا اس عالم مادہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن بعض بنابر مصلحت کے تحت خدا نے اس جسم کو، اس نفس کو اس جسم میں قید رکھا ہے. اس دنیا میں سبحان اللہ بیدہ ملکوت کل شیء، اس ملکوتی جو نفس ہے اس کو اس جسم کی قید میں رکھا ہے کچھ مصلحت کے بنا پر، جو آگے ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. جب یہ اپنے نفس کو، جب یہ نفس اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے، جب یہ نفس، ہمارا جو نفس ہے، جو ہماری ذات ہے، اصلی حقیقت ہے، ہم جسم یہ چیز درک کر لے کہ جسم نہیں ہے. جب ہم یہ ذات نفس کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو اس بدن کی ضرورت نہیں ہوتی. کمال تک پہنچ، مثال کے طور پر آپ کو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم لوگ یہاں سے سانتا کروز جانا ہے یا یہاں سے بامبے جانا ہے اور گاڑی چھوڑ دی ہم نے، گاڑی یہاں سے لی ہم نے، اس کے بعد سانتا کروز پہنچنے کے بعد جب ہم گاڑی سے ہمارا مقصد پہنچ گئے تو ہم گاڑی کو چھوڑ دیتے، گاڑی پہ بیٹھے نہیں رہتے. اسی طرح نفس جب بدن کا استعمال کر کے اپنے مقصد تک، کمال خدا تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بدن کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے اس بدن کی. اب اس کو ضرورت، بدن کو صرف استعمال کرتا ہے. ہم اس کو، یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرا بدن گفتگو نہیں کر رہا ہے، یہ میرا نفس گفتگو کر رہا ہے بدن کا استعمال کر کے. یہ ابو البھائی جو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ابو البھائی کا نفس ریکارڈ کر رہا ہے. مثال ایگزامپل دیتا ہوں، یہ ہاتھ، اگر میں بولی یہ ہاتھ کس کا ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. یہ پاؤں کس کا ہے، یہ میرا پاؤں. یہ کتاب کس کی ہے، یہ میری کتاب. میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، یہ تو میرا ہاتھ ہے. ہم اپنے آپ کو جب بیان کرتے ہیں تو ہم نسبتوں سے بیان کرتے ہیں. میں غلام علی ہوں. غلام علی کون، ایک نام ہے غلام علی، حقیقت کچھ نہیں ہے. میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا والد ہوں، میں فلاں کا یہ ہوں. میں کون ہوں، یہ تو نسبتیں ہیں. میں نفس ہوں. میں اس جسم کا استعمال کر کے اس دنیا کے اندر خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس جسم کو استعمال کر کے عالم مٹیریل ورلڈ سے، ظاہری مادے سے نکل کر کے عالم ملکوت کا سفر کر سکوں. لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے وہ حدیث کے اندر ہے نا، مطلب بولتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ کلر بدل، مطلب ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک اچھے انسان ہے، ایک نیک آدمی ہے، اس کو برے کی صحبت مل گئی، بروں کی صحبت مل گئی. اب وہ بھی بروں جیسا بہیو کرتا ہے، خود کی ذات کو بھول گیا. جب ہم اس دنیا میں لاتے ہیں نا، وجود جو ہمارا اس دنیا کے اندر آتا ہے، تو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس حالات میں ہم رہتے ہیں، تو اس کو دیکھتا ہے کہ یہ سب اپنے آپ کو جسم کہہ رہے ہیں، سب ہم کو جسم کہہ رہے ہیں. میں بھی جسم ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں. تو خود بھی یہی کہنے لگتا ہے. دراصل اس کا جسم سے کوئی رابطہ نہیں، اس کا جسم صرف استعمال کے لیے ملا ہے. اس کے جسم کو صرف اس کو استعمال کرنا. نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میری روح پڑھ رہی ہے. مجلس سن رہا، اب یہ درس سن رہا، درس میری روح سن رہی ہے.
اب ہوتا کیا ہے، دو چیزیں اس کے اندر، ایک ہوتی ہے طبیعت، ایک ہوتی ہے فطرت، ایک ہوتی ہے طبیعت. مثال، بھوک لگنا فطرت ہے، فطرت انسانی ہے، لیکن آپ نے اپنی طبیعت بنا لی کہ اب میں ناشتے میں یہی کھاؤں گا، مجھے آلو کا پراٹھا ہی چاہیے مثال کے طور پر. یہ آپ کی طبیعت بنا لی، بھوک آپ کی فطرت ہے. اسی طرح خدا کو پہچاننا انسان کی فطرت میں رکھا ہے. خدا نے عبودیت، بندگی، خدا کے وجود، خدا نے وجود کے اندر رکھا ہے. اب آپ بولیں گے کہ جب وجود کے اندر رکھا ہے تو سب گمراہ کیوں ہیں؟ انسان کے اندر ایک مسئلہ ہے، انسان کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے. اس کے جو بھی حصے اگر وہ ایک طرف متوجہ ہے، ایک طرف اگر وہ متوجہ ہے تو دوسری طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. مثلا بعض اوقات گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر عورتیں ٹی وی دیکھ رہی ہیں، بچہ رو رہا ہے، لیکن بچے کے رونے کی آواز اس کی کان تک نہیں گئی، کیونکہ وہ اتنی مصروف تھی ٹی وی کے اندر کہ اس کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی. اسی طرح انسان کی ذات کہ فطرت میں خدا نے اپنی عبودیت رکھی ہے. اگر سب سے علامہ طہرانی، حسینیہ طہرانی فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی توجہ کو مرکوز کرے اور کوشش کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کے وجود کے اندر بندگی ہے، لیکن اس کو تمام دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر کے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. بس اس فطرت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں. ہم جیسے مثلا نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے گھٹنوں میں مسئلہ ہے، ہمارے پیر میں لگ گئی، یہاں چوٹ ہے وہاں چوٹ ہے. اسی طرح ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ہمارے بہت ساری ہمارے وجود کے اندر نفسانی بیماریاں موجود ہیں. اس نفسانی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اب آپ کو تھوڑا تھوڑا کوشش سے یہ سمجھیں نفس کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد کے عوالم کیا ہے. بیسک بعد میں آگے اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکشن کریں گے کہ عالم ملکوت کیا ہے. عالم ملکوت کا جو رابطہ ہے وہ جنس ملائکہ سے ہے. جنس ملائکہ مطلب وہ عالم، ایک عالم ملک ہے، ایک عالم ملکوت ہے. عالم ملک سے مراد وہاں جو شے آپ دیکھ سکتے ہیں. عالم ملکوت مطلب جنت، فرشتے، جہنم، روح، عقل، یہ سب عالم ملکوت کی چیزیں. اس کی اصل پاک و پاکیزہ ہے. اسے خداوند عالم نے نفس کو، اسے خداوند عالم نے چند مسلطوں کے لیے جس کا بیان قدر ہدیہ نازل کیا جائے گا اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا. اس کا تعلق اس بدن ظاہری سے قرار دیا اور اس کے قید خانہ تن میں مقید اور مبعوث کر دیا. جب خدا نے نفس کو بنایا تو کچھ مصلحت کے ذریعے اس نفس کو اس بدن کے اندر قید کر دیا، جس کو آگے آ کر کے علامہ بیان کریں گے کیوں کیا. جب انسان کی موت آئے گی اب تو نفس بدن سے نکل کر عالم کی اس کے اصل عالم جو عالم ملکوت ہے خود بخود اس طرف چلا جائے گا. اب آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ جیتے جیتے بھی اپنے نفس کو اس کمال تک پہنچا سکتے ہیں، اس کمال تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہیں پر وہ اپنے جسم کو چھوڑ دے. علامہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ بہجت، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اس مقام سے اوپر تھے. علامہ کبھی انشاءاللہ خدا توفیق. جیسے کہ وہ ایک عالم ہے کہ انہوں نے اپنے استاد اپنے شاگرد کو بولا تھا کہ میں 3 دن اس کمرے میں عبادت میں بھی مصروف رہوں گا، کوئی مجھے جگہ ہی نہیں. جسم ویسے پڑا تھا اور روح نکل گیا تھا. اس کو عرفان میں موت اختیاری کہتے ہیں. موت اختیاری، اس کو موت اختیاری کہتے ہیں. موت جس کا واقعہ بہت اچھا ہے. علی قاضی طباطبائی جو
عظیم الشان عارف گزرے. مجتہد بنانا آسان ہے, مجتہد بن سکتا ہے کوئی بھی عظیم میں. علی قاضی طباطبائی وہ شخصیت ہے جنہوں نے 300 عرفا کو تربیت کی تھی. 300 عرفا, اس میں عجیب و غریب, اس میں آیت اللہ محمد تقی بہجت, اس میں محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی, اس میں آیت اللہ خوئی, اس میں حسن الہی طباطبائی, آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے سب ان کے شاگرد ہیں. ایک دفعہ ایک خط آیا آیت اللہ بہجت کی طرف سے محمد ان کو, علی قاضی طباطبائی کو, کہ اگر کوئی موت اختیاری اختیار کرے, موت اختیاری اختیار کرے اور وہ کچھ دنوں کے لیے موت اختیاری میں رہے, تو کیا اس کے نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ اور جو جواب دیا تھا وہ پتہ نہیں کیا ہے, تو انہوں نے بولا تھا یہ آگا خود اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں. علی قاضی نے جواب دیا کہ آیت اللہ بہجت خود اپنے بارے میں پوچھ رہی ہے, کسی اور کا سوال نہیں ہے, انہوں نے بنانے کا ہے. تو یہ ہم کوشش کریں تو موت سے پہلے بھی اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. تم جب چاہے تو عالم ملکوت میں تم جا سکتے ہو. اب آگے پڑھتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں اس نفس کی چشم ظاہری بجز بصیرت باطنہ کو نہیں دیکھ سکتے, جبکہ نفس یا جان یا روح یا دل یا عقل بیان کیا جائے تو اسے یہی نفس مراد ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہماری 20 منٹ تقریباً ہو گیا, 26. تو بس ہم لوگ یہی آج کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد.